قوموں کے اصلی ہیرے وہ ہیرو ہیں جو سچائی اور اصولوں کی خاطر کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرتے. یہ آگے بڑھتے ہیں جب دوسرے پیچھے ہٹتے ہیں. یہ جاگتے ہیں تاکہ سب کو سکھ کی نیند میسر ہو سکے. انہیں دولت اور شہرت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہی ہیرو قوموں کے اصلی ہیرے ہوتے ہیں. ہمیں ایسے ہی بکھرے ہیرو کی تلاش ہے. In the beginning it was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. سب سے پہلے کلام تھا. کلام اللہ کے پاس تھا اور کلام اللہ تھا. قلم، قول اور کلام کی قوت علم کی قوت ہے، اور علم کی قوت کا منبع سرچشمہ اللہ ہے. سچا اور اچھا علم وہی ہے جو روح کو منور کرے، نئے روشن راستے دکھلائے اور سب کے کام آئے. اسی طرح سچا اور اچھا عالم وہی ہے جو علم کے خزانے کی کھوج جستجو میں حد درجے ایماندار ہو، اور اس خزانے کی کھوج میں حاصل کیے ہوئے فہم اور ادراک کے ہیروں کو دوسروں میں بانٹنے کی جرت بھی رکھتا ہو اور خواہش بھی. اور یاد رہے کہ علم ہی وہ واحد دولت ہے جو دوسروں میں بانٹنے سے بڑھتی ہے. اقرا. Read. The first word with which Almighty Allah began his communication with the Prophet of Islam, peace be upon him, was read. پڑھیے. وہ پہلا لفظ جس سے اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وحی کے سلسلے کا آغاز کیا. اور صاحبو، اس علم کی قوت سے اس جاہل قوم میں ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ جس نے دہر میں اجالا کر دیا. تمام انبیاء معلم ہیں، وہ اپنی قوموں کو علم دیتے ہیں. لہٰذا درس و تدریس سے وابستہ ہونے والے افراد انبیاء کی تقلید کرتے ہیں، اور عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو استاد بن کر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. بالکل سایہ دار درختوں کی طرح وہ قوموں کو بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اپنی چھاؤں کی حفاظت مہیا کرتے ہیں. یہ سچ ہے کہ پیڑ کا سایہ پیڑ کے کام نہ آیا، لیکن یہی تو پیڑ کا کام ہے اور یہی تو استاد کا کام ہے. آئیے آج آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کے دو ایسے سایہ دار معلموں، استادوں سے کہ جو اپنے علم کے نور کی روشنی سے قوم کے نوجوانوں کو منور کر رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنی ذاتی محرومیوں اور معذوریوں کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں، اپنی طاقت میں بدل دیا ہے. ہمارے آج کے پہلے ہیرو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی، ایک ایسے پاکستانی جنہوں نے باہر کی شاندار ملازمتوں کی آفرز کو یکسر رد کیا اور اپنے علم کو پاکستان کی امانت سمجھ کر وہ یہیں پچھلے 30 سالوں سے اپنے علم کو بانٹ رہے ہیں. لیکن محبت میں اخلاص اور وطن کا احساس لیے یہ استاد اپنے علم کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں. آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر کرسٹی منیر سے. FSc BSc میں نے گورنمنٹ کالج سرگودا، ڈی مونٹمنسی گورنمنٹ کالج سرگودا سے کی، اور پھر MSc میں نے پشاور یونیورسٹی سے کی، اور اس کے بعد میں نے گارڈن کالج میں کوئی 1.5 سال کے لیے ایز اے ٹیچر امپلائی ہوا. اور اسی ڈیوریشن میں میں نے خود اپنی کوششوں سے امریکہ کی ریسرچ فیلوشپ حاصل کر لی، اور میں امریکہ PhD کے لیے چلا گیا. ڈاکٹر کرسٹی منیر کو PhD کرنے کے بعد امریکہ میں ہی کام کے بہترین مواقع پیش کیے گئے، لیکن وطن کی محبت سے سرشار ڈاکٹر منیر پاکستان واپس جانے کے فیصلے پر اٹل رہے. PhD کے بعد میں واپس گارڈن کالج راولپنڈی میں آیا. اس وقت وہ نیشنلائز ہو چکا تھا، اور اب جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن تھی وہ مجھے لینے کے لیے ولنگ ہی نہیں تھی.
جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ آئی, میں نے اپلائی کیا, انہوں نے مجھے لے لیا, میں فوراً بھاگ گیا. تقریباً 28 سال جو ہے میں نے وہاں پہ کام کیا. مجھے بہت ساری اپرچونٹیز باہر ملی مختلف ٹائم پہ, لیکن مجھے اپنے ملک کے لیے جو پیار تھا تو اس کی وجہ سے میں یہاں پر رہا. ڈاکٹر کرسٹی منیر کیمسٹری کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ تحقیق یعنی ریسرچ میں بھی مصروف عمل ہیں. ڈائبٹیز یعنی ذیابیطس کے علاج کے لیے میڈیسنل پلانٹس یعنی نباتاتی طب کے استعمال پر ان کی تحقیق کو مغرب کی یونیورسٹیوں میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. ڈاکٹر منیر کے تحت اب تک 6 پاکستانی طالب علم بھی کیمسٹری کے میدان میں پی ایچ ڈی کی سند حاصل کر چکے ہیں. Well, Dr. Christy Munir is a highly dedicated, very competent person who I'm just very, very pleased to have as a member of our team. As you know, he's the vice principal, which means that he's in charge of the academic program of Foreman Christian College. I almost regret that we had to use him as the vice principal because he's such a competent researcher and chemist that taking him away from his discipline is in some ways a disservice to the nation as we work to improve science and technology teaching. But on the other hand, we need to strengthen Foreman Christian College. And he was the right person for the job at this time. So we're very pleased and privileged to have him as our vice principal. زندگی میں ایک بھیانک باب بن کر آئی جب یہ اتوار کے روز اپنی عبادت گاہ میں تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا. لوگوں کو پتا ہے کہ میں تقریباً میرا خیال ہے 95% مردہ تھا, 5% زندہ تھا, اور 5% سے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کہ اسپتال میں میرے 8 آپریشن ہوئے, ایک میرا جو ہے آپریشن باہر ہوا, میری دونوں ٹانگیں ٹوٹی, نرو ساری میری انجر ہو گئی, یہ ہاتھ سارا میرا ڈیڈ ہو گیا جو ابھی تک بھی کام نہیں کرتا. جب 2 سال پہلے انفارچونیٹلی اسلام آباد میں بام بلاسٹ ہوا تو ڈاکٹر صاحب اس میں شدید زخمی ہو گئے. اس وقت میں نے اپنی چرچ کو, کرسچن کلیسیا کو ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا, اور مجھے یہ احساس ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نہ صرف ایز پروفیسر آف کیمسٹری لوگوں میں بہت مقبول ہیں, بلکہ بے حیثیت ایک انسان بھی ان کو بہت زیادہ پیار کیا جاتا ہے. اور اس کی شدت ہمیں محسوس ہوئی جب وہ بالکل موت کے دہانے پر کھڑے تھے. اس حادثے میں ڈاکٹر منیر کا دایاں ہاتھ اور دائیں ٹانگ شدید متاثر ہوئی, لیکن اس کے باوجود قائد اعظم اور قائد اعظم کے پاکستان سے ڈاکٹر منیر کی وہی محبت ہے جو شروع دن سے تھی. لیڈر میں بہت ساری ایسی پوٹینشیل ہوتی ہیں, وہ صرف اس میں ایکیڈیمک نہیں ہوتا ہے, اس میں بہت ساری پوٹینشیلز ہوتی ہیں کہ وہ ساری اپنی قوم کو ساتھ لے کر تو چل سکتا ہے. قائد میں یہ چیز تھی. وہ پاکستان کے بچوں کو خوب پڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کو سچے اسلامی طریق پر آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہم وہ قوم ہیں جو کہ پتے اور پتھر کھا کر بھی کام کر سکتے ہیں, باقی جو قومیں ہیں وہ شاید ایسے نہیں کر سکتی. اس لیے میں یہ کہوں گا, بڑے دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی پوٹینشیل کسی دوسرے ملک کے اسٹوڈنٹ سے کم نہیں ہے. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ہر ایک مذہب کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو عبادات کرنے کا مذہبی آزادی جو ہے ان کو موجود ہے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ خلافت راشدین میں تھا. حضرت عمر جو تھے ان کے زمانے میں بھی جتنے بھی وہاں پر مذاہب موجود تھے, کرسچنز موجود تھے یا کوئی اور موجود تھے, ان کو بھی وہاں پر ایسے ہی رائٹس ان کو دیے جاتے تھے, اور یعنی وہ ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ تو ٹھیک ہے یہاں پر مل رہا ہے اس قسم کا, لیکن اس کو بھی ابھی اور اس ماڈل کی طرف جو ہے جانے کی ضرورت ہے. اور اس میں بیسک وجہ یہ ہے
کہ الٹریسی بہت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ اس حادثے سے ڈاکٹر کرسٹی منیر کو شدید ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچی، لیکن اس استاد کے عزم میں کوئی کمی نہ آئی۔ میں آپ کو سچ سچ بولتا ہوں کہ ہسپتال میں میرے پاس بہت سارے لوگ آئے اور جنہوں نے میڈیا کے بھی آئے، انہوں نے ایسے کویسچن کیے کہ میں کچھ بولوں الٹا سیدھا، تو اندر کچھ تھا ہی نہیں الٹا سیدھا بولنے کے لیے۔ میرے اندر کوئی ان کے خلاف کوئی بٹرنس تھی نہیں، نہ پہلے تھی نہ آج ہے۔ دیکھیں ان کو تو پہلے بھی کئی بار موقع ملے کہ یہ وہیں رہ جائیں، لیکن ہی آلویز پریفر ٹو کم بیک، اور یہاں پہ پڑھاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں پڑھا کے۔ اور ایون یہ جب اب ریٹائرمنٹ کے بعد یہ حادثہ گزرا تو اس کے بعد یہ تھا کہ گھر میں رہ سکتے ہیں، آرام سے رہتے، مطلب، لیکن ہی جیسے ان کو یہ آفر ہوئی یہاں کے لیے تو ہی پریفرڈ ٹو ورک۔ اور آپ نے پروگریس دیکھی ہوگی کالج کی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے اچھی جگہ پہ جاب ملے اکارڈنگ ٹو مائی کوالیفیکیشن، لیکن مجھے کسی نے اس قابل نہیں سمجھا، اور میں نے ویسے ہی مطلب اس کالج میں اپلائی کیا، اور ڈاکٹر کرسٹی منیر سے میری جسٹ ہارڈلی 5 to 6 منٹس کی ٹاک ان کے ساتھ ہوئی تھی، اینڈ آئی واز ویری نان سیریس ان گیونگ دا انٹرویو، بیکاز مجھے پتا تھا کہ میرے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے تو آئی وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ جاب ہیئر۔ لیکن ڈاکٹر کرسٹی منیر نے جو 5 منٹس میں مجھے ایویلیویٹ کیا، اور اس سے میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں کہ انہوں نے پوری لائف میں جو میں نے ایجوکیشن حاصل کی، صرف واحد شخص ہے جس کی ایجوکیشن کو جن کی واقعی وہ اس کیپیبل ہیں کہ کسی کے اندر ٹیلنٹ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکیں گے اس شخص میں یہ ٹیلنٹ ہے یا نہیں، بیکاز اف دا ٹیچر از گڈ دین اونلی دیٹ ٹیچر ول پروڈیوس گڈ اسٹوڈنٹس۔ ڈاکٹر صاحب ایک نہایت خدا ترس، خدا خوف اور انسان دوست انسان ہیں۔ میں نے اپنے پورے ورکنگ کیریئر کے اندر ایسی شخصیت نہیں دیکھی، نہ آبزرو کی۔ اور میری تو ایک خواہش تھی کہ کاش کہ جس نے یہ کام کیا وہ میرے سامنے آ جاتا، تو جس الفاظ سے میں نے اس کو معاف کرنا تھا، تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھے جپھی ڈالتا اور میں بھی اس کو جپھی ڈالتا، اور وہ اپنا جو کچھ بھی اس نے راستہ اختیار کیا تھا وہ اس سے باز آ جاتا۔ واہ، یہی بات ہے ہم پاکستانیوں کی، کٹ جائیں گے لیکن وطن پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ کون ہمیں سکھلاتا ہے؟ ہمارے استاد۔ پوری قوم ڈاکٹر کرسٹی منیر کو ان کی وطن کے لیے بے لوث محبت، محنت اور نیت پر خراج تحسین پیش کرتی ہے۔